بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ علی اطہر وائٹل نیوز کے ساتھ۔ آپ کو دیکھا کہ ہم نے پرسوں سے اب تک کے جو ہے وہ کچھ دہشت گردی کے حوالے سے بات کی۔ آج بھی ہم کچھ دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں۔ آپ کو بتائیں ناظرین کہ پچھلے 2 دن پہلے جو ہے وہ پشاور کے پی کے میں ایک بہت بڑا خودکش دھماکہ ہوا، اور اس سلسلے میں کافی اموات ہو گئی ہیں۔ تقریباً 100 کے قریب تو اب تک کے اموات ہو چکی ہیں، اور 150 سے زائد لوگ ابھی تک زخمی ہیں۔ اللہ ان کی جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت کرے، اور جو زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد صحتیاب کرے۔ ہماری یہی دعا ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس پشاور میں منعقد کیا، جس کی صدارت خود ہی کی ہے انہوں نے، اور جا کے خاص طور پہ زخمیوں کی عیادت کی ہے، اور خاص طور پہ ان نوجوانوں کو بہت سراہا ہے جنہوں نے اب تک کے اس تمام ملبے میں سے جو ہے وہ لاشیں بھی نکالی اور زخمیوں کو بھی نکالا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اشارہ کیا ہے خاص طور پہ کہ یہ جو ہے اب تک کے جو یہ دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے، یہ ہمارے دور میں بھی یہ نہیں تھی۔ یہ 4-5 سال پہلے تک یہ ختم ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ضرب عضب اور رد الفساد کی جو اتنی بڑی قربانی ہیں ہمارے افواج پاکستان نے دی ہیں اور دوسرے اداروں نے دی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے دہشت گردی ہمارے ملک سے جڑ سے ختم ہو گئی تھی، اور اس میں ہم نے بڑی قربانی دی۔ انہوں نے خاص طور پہ افواج پاکستان کے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ مل کر اس سانحے سے نمٹیں گے، اور آئندہ کوشش یہ ہوگی، اور بھرپور مجھے یقین دہانی کرائی ہے افواج پاکستان نے بھی کہ اب جو ہے یہ آئندہ اس قسم کی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ یہ جو 3 دن کے بعد جو رپورٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پچھلے سالوں میں کے پی کو 417 ارب دیے تھے، وہ اس کا کیا ہوا۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اب تک کہ اس کی جو ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں کہیں خرچ کیا جاتا تو وہ کم از کم سیکورٹی سینٹر ہوتے، کم از کم کچھ کیمرے نصب ہوتے، اور کچھ اس قسم کی فرانزک رپورٹ کی آسانی ہو جاتی۔ یہ سارے جو ہے وہ پیسوں کا کہیں پتہ نہیں چلا ہے پچھلے سالوں میں وہ کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو ہے جو بھی ہے یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ہمیں مل کے جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کے تعاون سے اس دہشت گردی کو ختم کرنا پڑے گا، تاکہ یہ کہ آئندہ جو ہے عوام اس کے متحمل ہو بھی نہیں سکتے، اور یہ ہمارے ملک میں جڑ سے ختم ہو جائے۔ اس اجلاس میں ناظرین چاروں وزرائے اعلیٰ بھی اور سیکورٹی اداروں کے چیفز بھی شرکت کی، اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پہ قوم کو یہ عندیہ دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم جس طریقے سے کے پی کے ساتھ ہیں، ہم چاروں صوبوں کے ساتھ ہوں گے، اور جتنی بھی کوشش ہوگی ہماری خاص طور پہ اس ناقص حالات میں جو معیشت کا برا حال ہے، لیکن ہم بھی وفاقی حکومت جو ہے کے پی کے علاوہ کے پی کے صوبے کے علاوہ بھی تمام صوبوں کی اسی طریقے سے مدد کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی اے پی سی کانفرنس منگل کو بلائی گئی، جس میں شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی اس اجلاس میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے تمام بڑی جماعتوں کے سربراہانوں کو اس میں دعوت دی ہے، تاکہ یہ جو ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس پہ مشاورت کی جائے اور آگے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ ادھر ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 16 مارچ کو جو ہے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا، اور اس سلسلے میں اب یہ بھی خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اس ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے سابقہ قومی اسمبلی کے ممبران ارکان کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ آپ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں اور اپنے حلقوں میں جو ہے وہ تیاری کریں الیکشن کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ ہدایت اپنے ارکان کو جاری کر دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن ضمنی الیکشن اپنی تاریخ پہ انشاءاللہ جیسے کہ الیکشن کمیشن نے مارچ کی یہ ڈیٹ دی ہے، اور اس پہ یہ ہو جائیں۔ ناظرین ادھر اگر ہم کراچی بلدیاتی الیکشن کی بات کریں تو ابھی تک بلدیاتی الیکشن کا کوئی فیصلہ میئرشپ کا نہیں ہو سکا،
اور آج بھی جماعت اسلامی کے حافظ الرحمان جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور سلسلے میں انہوں نے ابھی بھی الیکشن کمیشن کو یہ عندیہ دیا ہے کہ ہم جو ہے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ الیکشن کمیشن جب بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا اور ہمیں نمبر 1 پارٹی تسلیم کرے گا اور ہماری جو بھی مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس پہ ہمیں انصاف ملے گا۔ تو ہم اسی امید پہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے الیکشن کمیشن ہمیں فیصلہ دے گا تو ہم اپنی میئر کو نامزد کریں گے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ اگر جس سے ہمیں صرف اور صرف الیکشن کمیشن سے ہی جو ہے وہ امید ہے، باقی تو پیپلز پارٹی سے ہمیں کوئی بھی امید نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اگر ہمارے لیے فیور میں کوئی فیصلہ نہیں دیا تو پھر ہم جو ہے حق بجانے میں کہ ہم الیکشن کمیشن کا بھی گھیراؤ کریں۔ ناظرین، ملک میں دہشت گردی کی لہر، معیشت کی بدحالی اور سیاسی چپقلش اور بلدیاتی الیکشن اور ضمنی الیکشن اور عام انتخابات، یہ جو ہے اس وقت ملک اس مشکلات سے گزر رہا ہے۔ اور معیشت کی جو بدحالی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ IMF نے انتہائی کڑی شرائط رکھ دی ہیں اور ان کڑی شرائط کو ماننے کے لیے اب تو حکومت تیار ہے۔ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اسی حکومت کی وجہ سے یہ عوام پہ اتنا بڑا مہنگائی کا بوجھ گرا، اور اس میں میرا خیال ہے کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اگر یہ کچھ عرصے پہلے ہی آتے ہی کچھ اقدامات کر لیتے، IMF کے پاس تو جا نہیں تھا، اگر یہ پہلے اقدامات کر لے تو میرا خیال ہے یہ اتنی ہمیں عوام کو جو ہے اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آگے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن کی 16 مارچ کی ڈیٹ آ گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ضمنی الیکشن اپنے وقت پہ ہو جائے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن کا آپ نے دیکھا ہے کہ بلدیاتی الیکشن سندھ میں جو ہے وہ کتنے تواتر کا شکار رہے ہیں، کئی دفعہ اس کی ڈیٹ چینج ہوئی ہے۔ بالآخر جماعت اسلامی کے بہت اصرار پہ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے، ادروائز تو دیکھنے میں یہی آ رہا تھا کہ بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ بلدیاتی الیکشن نہیں چاہ رہی ہیں۔ اور اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں ضمنی الیکشن کا اعلان تو کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اللہ کرے کہ ضمنی الیکشن 16 مارچ کو ہو جائیں، اور باقی جو عام انتخابات کی جو پیشگوئی ہو رہی ہے اور خاص طور پہ PTI کی جماعت اور قافلی کی جماعت جو ہے وہ اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں اور 60 یا 90 دن کے اندر ہر صورت میں قانون کی روح سے الیکشن ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں ناظرین، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، اللہ کرے اگر یہی ڈیمانڈ ہے سب کی، اور مبصرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں ملک کے کہ الیکشن عام انتخابات ہو جانے چاہیے، اور جو بھی برسر اقتدار پارٹی آئے اس کے اوپر جو بھی برڈن آئے آگے، چاہے وہ معیشت کا ہے یا جو بھی ہے، وہ اس کو ظاہر ہے اسی کو سنبھالے گی جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ضمنی الیکشن بھی، اس کے بعد عام انتخابات، یہ سب اپنے وقت پہ ہو جائیں اور جو ملک ہے اور یہ دہشت گردی بھی ختم ہو اور جو ملک ہے ہمارا وہ کسی ایک ڈگر پہ رواں دواں ہو جائے۔ اس وقت کے لیے اتنا کافی، مجھے اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔